باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ کو نماز فجر باجماعت ادا کرنے کے بعد درس قرآن کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت بے کنار سے ہماری حاضری قبول فرما لے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 128 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آیہ مقدسہ کا ترجمہ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور اگر کسی عورت کو خافت، خوف ہو، اندیشہ ہو، ڈر ہو اس بات کا کہ من بعلہا نشوزن، اس کے خاوند کی طرف سے زیادتی کا ڈر ہو، او اعراضن، یا پھر اسے اس بات کا ڈر ہو کہ اس کا خاوند اس سے اعراض کر رہا ہے، بے رغبتی یعنی توجہ ہٹا رہا ہے، تو فلا جناح علیہما، ان دونوں پر گناہ نہیں ہے، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ دونوں آپس میں صلح کر لے، والصلح خیر، جو صلح ہے یہی خیر ہے، صلح میں اچھائی ہے، بھلائی ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور دلوں کے اندر ہوس کو، بخل کو، لالچ کو بھر دیا گیا ہے، وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم نیکی کرو، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، پس بے شک اللہ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے۔ یہ آیہ مقدسہ کا آپ نے ترجمہ سنا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے عورت اور ان کا خاوند جو ہے وہ دے متعلق کچھ احکام ارشاد فرمائے ہیں۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا عورت دے متعلق کہ اگر عورت یہ اندیشہ محسوس کرے، اگر وہ محسوس کرے کہ جڑا میرا خاوند ہے وہ میرے نال زیادتی کرے گا، یا محسوس کرے اس چیز کا اندیشہ کرے کہ جڑا میرا خاوند ہے وہ مینوں اگنور کر رہا ہے، یعنی مینوں نظر انداز کر رہا ہے، ان کی دلچسپی میرے نال نہیں ہے، ان کی دل لگی میرے نال نہیں ہے، ان کی توجہ میرے والوں ہٹی ہوئی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماندا ہے فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، ایسی کنڈیشن تے انہوں نے چاہیے ہے کہ آپس دے وچ صلح رکھیں، انہاں تے گناہ نہیں ہے اس بات وچ۔ پھر فرمایا والصلح خیر، کہ جو صلح ہے اے دے وچ بھلائی ہے، اے دے وچ اچھائی ہے۔ اگرچہ اسلام دے اندر طلاق جائز ہے، اسلام دے اندر طلاق جائز ہے، لیکن اللہ تے اللہ دے رسول دا ناپسندیدہ کام ہے۔ اگرچہ جائز بھی ہے لیکن اللہ تے اللہ دے رسول دا کام جو ہے ناپسندیدہ کام ہے، یعنی اللہ تے اللہ دے رسول طلاق کو پسند نہیں فرماندے، لیکن جائز ہے۔ جائز بھی مالکہ نے ہی قرار دیتی ہوئی ہے تاکہ جڑے معاملات نے وہ قتل و غارت دی طرف نہ جان۔ لہذا اسلام دے اندر اگرچہ طلاق جائز ہے لیکن قرآن پاک دی اے والی آیت دس دی ہے کہ والصلح خیر، اگرچہ طلاق جائز ہے لیکن بھلائی جڑی ہے صلح دے وچ ہی ہے، خیر جڑی ہے صلح دے وچ ہی ہے۔ پھر فرمایا وَحُضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، کہ جڑے دل ہیں انہاں دے وچ تے امتحان واسطے ہوس، ہرس، لالچ، طمع بھر دیتا گیا ہے، لہذا ان دے پیچھے نہیں چلنا بلکہ کرنا کی ہے وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، تسا پرہیزگاری اختیار کرو اور نیکی کرو۔ جدو نیکی کرو گے، پرہیزگاری اختیار کرو گے
تے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، جو تسی گھراں دے اندر رہ کے اگرچہ تانوں باہر والے رشتہ دار کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، محلے والے نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی ہور دوجا تیجا تہاڈا تعلق والا تانوں دیکھ نہیں رہا، گھر دے وچ تسی بھلائی والے سارے معاملات بنا کے رکھے ہوئے نے، گھر دے وچ نیکی والا ماحول بنا کے رکھا ہوا ہے، پرہیزگاری والا ماحول بنا کے رکھا ہوا ہے، تے یہ ضروری نہیں گا کہ ہن تانوں کوئی دیکھے تے پھر تہاڈا مقصد پورا ہوئے گا کہ اسی سانوں کوئی دیکھے بھی ایسا پرہیزگار ہے گھر دے اندر، ایسا گھر دے اندر نیکی والا ماحول بنا کے رکھا۔ فرمایا نہیں نہیں، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، ویکھن والی ذات جو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، لہذا کسی اور نوں دکھان دی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آیا مقدسہ تسی تفسیر سنی ہے، ادھر شان نزول کچھ اس طرح ہے۔ ایک صحابی رسول سن، انہوں دا نام سے حضرت سعد بن ربی، نام کی بلا حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنی جوانی دے میں شادی کر لی، جو شادی کر لی بڑھاپے دے قریب آئی کہ انہاں دی جڑی بیوی سی انہاں دا نام سے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جلدی یعنی ضعیف ہو گئیاں، انہاں نے پھر دوسری شادی ایک اور کر لی، حضرت سعد رضی اللہ تعالی جو دوسری شادی کر لی تے جڑی پہلی بیوی سی وہ مسئلہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ آ گئی، یا رسول اللہ میرے نال شادی کیتی ہے تو جدو ہن میں بڑھی ہو گیا انہیں شادی اگے ہور کر لی، ہن ان دی توجہ اگے جا رہی ہے، میرے واسطے کیا حکم ہے؟ جنی توجہ پہلے کردا سی انہی توجہ ہن دی میرے والے نہیں ہے، جتنی لگن یا دلچسپی دی پہلے سی میرے نال اتنی دلچسپی ہن میرے نال نہیں ہے، ہن کسی اور جوان عورت نال انہیں شادی کر لی ہے۔ جدو او بی بی صاحبہ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ اپنے گھریلو مسئلہ لے کے حضور دی بارگاہ چھا گیاں، تب اللہ تبارک و تعالی نے یہ والی آیت نازل فرمائی جی آج میں پڑھی ہے سورۃ النساء دی آیت نمبر 128، اللہ پاک نازل فرمایا کہ جس ویلے عورت نے اس گل دا ڈر ہوئے کہ مرد دی طرف انہیں کو زیادتی ہوئے گی یا مرد ان نظر انداز کرے گا، تو پھر بھی چاہیے کہ عورت کیا کرے؟ ان یصلح بینہما صلحا، طلاق دی ڈیمانڈ پھر بھی نہ کرے، پھر بھی ادھر صلح کر کے رکھے، پھر بھی اپنے خامن دے نال صلح کر کے رکھے۔ اچھا جب یہ معاملہ ہویا، یہ والی آیت نازل ہوگی، وہ بی بی صاحبہ راضی ہو کے واپس آ گئیاں اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ دی ہر اطاعت راضی ہاں، اللہ میں جس حال سے رکھے گا میں اس حال سے راضی ہاں، میں اپنے خامن تے بھی راضی ہاں، اور میں جتنے میرے حقوق زیادہ بندے سن اپنے خامن تے، میں اپنی مرضی نال اپنے حقوق دے وچ کمی کر رہی ہاں، میں اپنی مرضی نال اپنی رضا مندی نال تاکہ ساری سلو رہے آپس دے وچ، میں اپنی رضا مندی نال میں اپنے جڑے حقوق اندے تے بندے نے انہاں وچ کمی کر رہی ہاں، اگر زیادہ ٹائم ادھر گزارے تے مینوں اندے وچ کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر خرچے دے وچ مینوں کو کم دے دے تا بھی مینوں کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر زیادہ دلچسپی میرے ول نہیں رکھدا تا بھی مینوں اندے وچ کوئی اعتراض نہیں، میں اپنے حقوق دے وچ کمی کر لئی، جد او والے کر کے واپس آ گئی، اللہ تبارک و تعالی نے انہاں دے وچ بھلائی اور خیر انہاں عطا فرما چھوڑی۔ اس آیت دا شان نزول ہے، اس قسم دا ایک اور شان نزول ہے، وہ بھی روایت ملدی جلدی ہے کہ بی بی نے اعتراض کیتا بھئی یہ زیادہ ٹائم دوسری عورت نوں دیندا ہے، تد اللہ تبارک و تعالی نے اے والی آیت نازل فرمائی جدے وچ صلح دا ہی حکم دیتا گیا۔ چاندے ایک مسئلہ نکلے اس آیت دے وچوں، توجہ نال سنیے گا۔ سب تو پہلا مسئلہ نکلیا، عورت نوں چاہیے اگر خامد او دے موافق نہیں ہے، یعنی او دا مزاج عورت دے مزاج تو ہٹ کے ہے، عورت کچھ اور چاہتی ہے، مرد دا مزاج اگر کچھ اور ہے، یعنی او دے موافق نہیں ہے، تو پھر عورت نوں چاہیے کہ صبر کر کے اپنے خامد دے نال رہے، کہ کر کے نہ کہ رولا پاوے، نہ کہ رشتہ داران دے وچ کوئی ڈھونگ رچاوے بھی جناب مولا میرے خامد دے اخلاق اچھے نہیں ہیں، یار میرے خامد دی کمائی تھوڑی ہے، کمائی کر کے کم لے آندا ہے، یا اندہ اٹھنا بیٹھنا صحیح نہیں ہے، یا اندہ کھاون پیون صحیح نہیں ہے، یا صفائی ستھرائی دے وچ کمی ہے، اس قسم دے کتنے معاملات ہیں۔ اگر ایسے کوئی معاملات ہیں کہ جڑے میرے موافق نہیں ہیں نا، تے او چاہیے کہ پھر او دوسرے نوں اگنور کر کے نظر انداز کر کے تے اگے پھر صلح والے معاملات چلے۔ عورت نوں چاہیے کہ صبر کر کے خامد دے نال رہے، اسی طرح خامد نوں بھی چاہیے کہ اگر عورت دی کچھ گلاں انہوں اچھیاں نہیں لگدیاں، ان دے مزاج دے موافق نہیں ہیں، تو انہوں نے نظر انداز کر کے پھر بھی گھر دے وچ صلح بنا کے رکھے، گھر میں صلح کر کے رکھے۔ اخلاق دے وچ کمی آندی ہے،
عورت دے بہیو وچ کمی ہے، عورت دے بولن دے وچ کمی ہے، گھر کھان پکان دے وچ کوئی کمی آندی، اچھا کھاندی پکاندی نہیں ہے، گھر دے وچ صفائی ستھرائی دے وچ کمی ہے، یا دیگر دنیاوی معاملات دے وچ کمی آندی ہے، تے خامد نو چاہیے کہ اپنے او دے اس بہیو نو، او دے صفائی ستھرائی دے معاملات نو نظر انداز کر کے او والی گلاں تکے کہ اگر اے خوبیاں ایدے وچ نہیں ہیں تے میرے وچ بھی بہت ساری خامیاں ایسی ہیں کہ جڑی خامیاں دا اینوں نہیں پتہ ہے، میرے وچ بھی خامیاں ہیں، لہٰذا جدو کسی دی خوبیاں خامیاں نوٹ کرنیاں نے پھر اپنی خامیاں بندہ تکے گا تے پھر دیکھے گا نہیں میں بھی اس قابل نہیں ہے کہ او میرے نال رہے، پھر انشاءاللہ صلح دے معاملات چل دے رہن گے انشاءاللہ۔ اگر کسی عورت دے بہیو اچھا نہیں ہے، انہوں اپنے خامد دے نال صحیح بول دی نہیں ہے، انہوں تمیز نہیں ہے، تے پھر خامد نو چاہیے کہ نظر انداز کر کے او دیا اچھائیاں نو دیکھے، او دیا خوبیاں نو دیکھ کے خامیاں نظر انداز کر دے۔ اس قسم کی روایت ہے، توجہ نہ سنیے گا، کوئی اللہ والے سن، انہوں دی ولایت پرہیزگاری تقوی بہت مشہور آئی، دور دور تک انہوں دی شہرت سی ولایت دی، کیوں اللہ دے ولی ہیں، بڑے نیک بندے ہیں، عبادت گزار ہیں، تے کوئی دور دراز تو ایک آدمی انہوں دی زیارت دا شوق لے کے گھر بچو چلیا کہ میں اس اللہ دے نیک بندے دی زیارت کرنی ہے۔ جدو ملاقات دا شوق لے کے گھر دے بچو چلیا تے پشتہ پشاندہ دروازے تک پہنچیا، جدو آ کے دروازے تے دستک دیتی اندر ایک بی بی دی آواز آئی، ان گھر بچو آیا ہے ایک ولی کامل دے نال ملاقات کرنے واسطے، دروازے تک جا پہنچیا، جو دروازے تے دستک دیتی اندر ایک بی بی دی عورت دی آواز آئی، کون؟ کہنے لگے جی میں فلاں اللہ دے ولی اللہ دے نیک بندے دی ملاقات کرنی، انہاں دی زیارت واسطے میں بڑی دور دراز تو آیا تے مہربانی فرما انہاں نال ملاقات کروا دیو۔ جدو اس بندے نے انج کیا اندر بی بی کہنے لگی اچھا تو اودے نال ملنا آیا، او باہر کدے دفع ہویا ہونا ہے تے باہر جا کے انہوں نے مل جا کے، وہ بڑا حیران ہویا کہ اس اللہ دے نیک بندے دی شہرت بڑی دور تک ہے، تے جڑی بی بی او کداں دے انہوں کہی جاندی ہے بھی باہر کدے دفع ہویا ہونا ہے، کدے باہر ایویں پھردا ہونا ہے آوارہ، جا باہر کدے جا کے ملاقات کر۔ وہ بندہ بڑا حیران ہویا کہ سب تو زیادہ بندے دے قریب او دے گھر والے ہوندے نے، او دے کردار تو، او دے اعمال تو، او دے اخلاق تو گھر والے واقف ہوندے نے، تے گھر دے وچوں ایسی آواز آ رہی ہے تے پھر باہر والے کدے غلطی تے نہ ہوویں۔ بندہ بڑا مذبذب پریشان ہو گیا، کیسا اللہ دا ولی ہے کہ جے گھر والے ان اس انداز نال دی گل کر رہے ہیں، اس انداز نال دا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ بندہ پریشان ہو کے واپس مڑیا، کسی کو پوچھا یار فلاں بندے نال ملاقات کرنی کتھے ملے گا؟ انہوں نے کہا جی اے فلاں جنگل دی طرف چلے جاؤ، اس ٹائم ادھر جنگل والے جاندے ہوندے نے۔ وہ جدو بیری جنگل والے گیا اس اللہ دے نیک بندے نو ایک خاص کنڈیشن دے وچ ویکھیا کہ او اللہ دا ولی شیر اتے سواری کر رہا ہے، شیر او دے تھلے جنگل دا بادشاہ بیٹھے ہو کے واگ گئے ہو، جنگل دے بادشاہ اتے سواری کیتی ہوئی بطور کوڑا، ہاتھ وچ سپ پکڑیا ہویا تے جنگل دے وچ سیر کر رہا، ٹر پھر رہا۔ اے بندہ جدو تے پہنچا ان دی کنڈیشن ویکھی تے واقعی وہی گل نکلی جو پہلے سن رکھیا سیگا، اللہ دا ولی ہے، اللہ دا ولی ہے تے ہر شے ان دی تابعدار ہے، تد شیر بھی دم نہیں مار رہا، سپ بھی او دے ہاتھ وچ موجود ہے۔ قریب گیا، جا کے ملاقات کیتی، سلام بلایا، دوویں گلاں پوچھنے حضرت اے کی معاملہ جو گھر دے وچ جڑی گلاں آئیاں کچھ ہور نے، تہاڈی بیوی نے تہاڈے متعلق تذکرہ کچھ ہور کیتا ہے تے تساں ایتھے کمال بھی کھائی کھڑے ہو، معاملہ کی ہے؟ جواب وچ اللہ دے نیک بندے کہنے لگے کہ اے جو کمال مینوں ملیا نا یہ اس بی بی دی مہربانی ہے، او مینوں پریشان کر دی، میں صبر کرنا، اللہ مینوں یہ اجر عطا فرما رہا ہے۔ یعنی بی بی دیاں تنگیاں تے، بی بی دے اس قسم دے بہیو تے اخلاقیات تے، یہ اخلاق رذیلہ ہے، اچھے اخلاق نہیں ہے، ان دے تے خامن صبر کردا چلا جاوے، یعنی طلاق دا دروازہ موجود ہے لیکن ادھر نہیں جا رہا، ان نظر انداز کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی صبر دے بدلے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اے والی آیت بھی یہ دسدی ہے، شان نزول بھی یہ دسدا ہے، جنہوں سمجھ آ گیا کہ سبحان اللہ۔ ایک اور مسئلہ تھوڑا جا لیکن یہ بیبیاں دے متعلق ہے، اللہ کرے بیبیاں تک پیغام پہنچ جاوے، کیونکہ یہ مسئلہ تھوڑا یا مرداں دے خلاف ہے، بیبیاں دے متعلق ہے، تے آپا تے کدے بھی نہیں گھر جا کے دساں گے بیبیا اے تیرے حق دی گل ہی تے میرے خلاف ہے، آپا تے نہیں دس سکدے نا جی، کیوں جی؟ سنو جی، اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے اِنِ امرأۃ خافت، اگر عورت نو اس گل دا خوف ہوے، اندیشہ ہوے، علماء اس لفظ خوف تو خافت اندیشہ ادھر ایک مسئلہ اخذ کر دینے کہ واقعہ تو جے خوف ہوندہ نا، واقعہ تو پہلے ہوندہ ہے، ایک حادثہ ہوندہ نا جی، حادثہ واقعہ چانس، اس واقعہ تو پہلے خوف ہوندہ ہے، ڈر ہوندہ ہے، بعد پھر وہ حادثہ ہوندہ ہے،
تو سمجھ آ رہی گل دی؟ اچھا مطلب ہے کہ بندے دے دل وچ چھٹی اس کہندی ہے، یا بندہ کہندا یار مینوں نہ ڈر لگدا پیا، خوف لگدا پیا کدی انج کم ہو نہ جاوے، حالے کم ہویا بیٹھے ہو نا جی، حالے کم ہویا نہیں، واقعہ ہویا نہیں، لیکن وہ خوف پہلے ہے۔ اللہ پاک نے بھی اتخافت خوف دی گل کیتی ہے، سمجھو حالے واقعہ یعنی طلاق، لڑائی جھگڑا اعراض یہ وہ بعد وچ ہے، لیکن خوف پہلے آ رہا ہے۔ اے پہلے آنا اندے وچ ایک مسئلہ علماء خز کر دینے کہ عورت نو چاہیے کہ اپنے خامن تے اکھ رکھے، بیٹھے ہو، عورت نو چاہیے اپنے خامن تے اکھ رکھے، یعنی توجہ کر کے رکھے۔ توجہ تو مراد ہے ان دے اٹھن بیٹھن تے غور کرے، ان دے بہیو تے غور کرے کہ دے بہیو وچ کمی آ رہی ہے، ان دے دلچسپی وچ کمی آ رہی ہے، اگر کمی آ رہی تو پھر غور کرے کہ کمی کیوں آ رہی ہے، ان دا رجحان میرے تو کیوں ہٹ رہا ہے، ٹھیک ہے، ان دا رجحان میرے تو کیوں ہٹ رہا ہے، ان دا رجحان کدھر جا رہا ہے، اور ان دا رجحان کے چاہتا ہے۔ پھر اگر ان دے غور کرے گی نا، اگر اپنے وچ کمی محسوس کرے گی تو پھر اس کمی کو دور کرے گی تو انشاءاللہ پھر نظام اچھا ہو جائے گا۔ اگر میرے اس کمی دی وجہ تو ان دی دلچسپی میرے تو ہٹ رہی ہے تو پھر وہ اپنی کمی دور کرے گی، لیکن یہ واسطے شرط ہے کہ ان دے مزاج نو سمجھے، بیٹھے ہو، لیکن ایک کام ہر عورت نہیں کر سکتی، ہر عورت دے وچ یہ چیز نہیں پائی جاندی کہ وہ اپنے خامد دے مزاج تے اکھ رکھے، توجہ کرے کہ بھی ان کے چاہتے ہیں کہ مطلب ان دے تو پھر یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر خامد دا اٹھنا بیٹھنا یا آنا جانا پہلے روٹین نال بدل رہا ہے تو ان دے تے توجہ کرے کیوں بدل رہے، ٹھیک ہے نا، رات ان لیٹ تک آندے نے، پھر جب واپس آئے تے آندے جا اگر لڑائی جھگڑا شروع ہے، کہ ایسے بندے ہوندے نا، مطلب بندے کام تے آپ بھڑا کر آندے پھر اپنے بھڑے کام نو چھپان واسطے پریشر جا کے بیوی دے پاس چھڑیا تاکہ میں گل نہ کرے کوئی، رات نو دیر تک آیا کہ بھڑے کام کر کے واپس آ گئے تو ہن آ کے گھر آ کے آندے پریشر پاس چھڑیا تو روٹی نہیں پکائی، روٹی ٹھنڈی ہوئی پی پکائی ہے تو پھر تو پکا کے پہلے رکھ دیتی ہے، سالن صحیح نہیں بنیا جناب والا، کتنے گلاں ہوندے بہانے بہانے نال چڑھائی کر دیتی کیس گل تو تاکہ اے میرا نہ پوچھے بھی تو دے نال کیوں آیا ہے، بیٹھے ہو کے بھاگ گئے تاکہ ادھر نہ کم نہ ہوئے، پھر آ کے چڑھائی کر دیندے۔ جب ادھر نہ معاملہ چلے تو قرآن پاک دی آیت دس دی کہ عورت نو محسوس ہون لگ پہ تو انہوں چاہیے پھر اپنے معاملات نو سلجھاوے، سلجھان دی کوشش کرے، نہ کہ اگو وہ بھی ڈنڈا چوک لوے چل بھی تو بھی سدھا ہو، پھر وہ جب معاملات بڑھے گا تو پھر طلاق دی طرف چلا جائے گا۔ جنہوں سمجھ آ گیا کہ سبحان اللہ۔ چوتھا مسئلہ جی توجہ نہ سنیے گا جی، رب ذوالجلال نے سارے گلاں ارشاد فرما کے اینڈ تے فرمایا والصلح خیر، کہ ہر اینگل نال ہر اعتبار نال جو بھی حساب لگاؤ گے نا، جہاں مرضی حساب لگاؤ گے بالآخر صلح دے وچ بھلائی ہے، کہ دے وچ بھلائی ہے، لڑائی جھگڑا ہو جاوے، قتل و غارت تے گل جا پہنچی، چھٹن چھٹان تے گل جا پہنچی، علیحدگی تے گل جا پہنچی، لیکن پھر بھی جا کے صلح ہو جائے گی تے والصلح خیر، صلح کے اندر ہی بھلائی ہے، صلح اندر خیر ہے، یعنی طلاق نالوں صلح اچھی ہے۔ طلاق دے وچ دو خاندان جدا ہو جاندے نے، دو قبیلے الگ الگ ہو گئے، دو گھرانے الگ الگ ہو جاندے نے، جبکہ صلح دے وچ بھلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو پسند کردا ہے کہ ساری امت ایک بن کے رہے، تد کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری ساری امت ایک جسم کی طرح ہے، میری ساری امت ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر ایک جسم کی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ دے رسول پسند فرماندے ہیں سارے اکٹھے ہو کے رہن، نہ کہ لڑائی جھگڑا نہ کہ اختلافات ہون۔ اگلا مسئلہ جی فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یہ جو جملہ اگلا ایک انسانی فطرت نو بیان کر رہا ہے کہ انسانی ایک فطرت ہے۔ فطرت کیا ہے کہ دل دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لینے واسطے، آزمائش واسطے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں آزماواں گا، تھوڑی آزمائش کراں گا، کہڑے گلاں نال اللہ پاک نے گلاں بھی دس دیتی ہیں۔ اچھا اللہ کتنا کریم ہے، اس باوجود اگر انسان ان توجہ نہ کرے تو پھر ساری بات بختی ہے۔ جن نے امتحان لینا ہے انہیں امتحان بھی دس دیتے ہیں، پھر جو پیپر ہونے پیپر بھی مالکاں دس دیتے ہیں، پیپراں دے وچ جڑے سوال جواب ہونے وہ بھی دس دیتے ہیں، پھر جڑے قبر دے وچ سوال جواب ہو رہے ہیں وہ بھی، بیٹھے ہو کے واگے بھائی جن نے پیپر لینے ہر شے وہی دس دے، دسو اس تو بڑی کریمی کی ہو سکتی ہے، اس بڑی مہربانی کی ہو سکتی ہے؟ جنہیں پیپر لینے جنہیں امتحان لینے مالک خود دس رہے، دوسرے سپارے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تم کو آزماؤں گا بِشَيْءٍ، کچھ چیزوں سے۔ اچھا اینی گل رہ جاندی تے پھر بندہ اے تھوڑا جو اولے وچ گل رہ گئی سی پتہ نہیں کہڑی شے میں جو آزمانی، نہیں اگے مالکاں نے گل بھی کھول دی، فرمایا اے نہ شے میں تمہیں آزماواں گا
بیشائم کچھ چیزوں سے. یا اللہ کڑے کڑے شاہ نے فرمایا من الخوف, خوف سے, ڈر سے. ہن ڈر بندے تے ہما وقت تاری رہندا ہے کہ اس گل دا ڈر ہے اگر تندرست ہے تو بیمار نہ ہو جاواں, ٹھیک ہے نا, اگر بیمار ہو گیا تو ہونے میں کدے اس بیماری نال کدے موت نہ ہو جاوے, ٹھیک. اگر پیسہ نہیں ہے تد بھی ڈر ہے, اگر پیسہ نہیں ہے تو میرا کوئی حادثہ ہو گیا تو میں کیا کراں گا. اگر پیسہ آ گیا ہے تو پھر ڈر ہے کہ میرے کو چلا نہ جاوے, ٹھیک ہے. اگر بچے نہیں ہیں تو تا بھی پریشان ہے, جب بچے آ گئے ہیں اللہ پاک نے پتر دے چھڑے, اولاد دے چھڑی, تد بھی پریشان ہے, ڈر ہے کہ میری اولاد خراب نہ ہو جاوے, میرے خلاف کھڑی نہ ہو جاوے, جدو مینوں بڑھاپے چ سہارے دی ضرورت ہوے ایک کدے مینوں گھروں باہر نہ کڈ دین. کتنے معاملات ہما وقت بندے دے ذہن تے ایک ڈر سوار رہندا ہے, اور موت دا ہر ویلے ڈر سوار رہندا ہے. اللہ پاک نے پہلے شاہ فرمایا من الخوف, خوف سے میں تم کو آزماؤں گا کہ تم کیا کرتے ہو. پھر شاہ فرمایا والجو, بھوک نال, کا دے نال, بھوک سے میں تمہیں آزماؤں گا, یعنی کدے کدے تمہیں بھوکا بھی رکھاں گا. اس بھوک تو مراد روزہ بھی ہے ماہ رمضان دے روزے, یا اس بھوک تو مراد تنگ دستی بھی ہے کہ بندے دی زندگی دے وچ ایسے دن چلدے پے ہوندے کہ بندہ تنگ دست رہندا ہے, اے سارے معاملات چل دے. اچھا آزماؤں گا. پھر فرمایا وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ, تواڈے مال دے وچ نقصان کر کے انج بھی تانوں آزماواں گا, مال دے کے پھر مال دے وچ نقصان کر کے, دونوں طریقے نال آزماواں گا. مال تے تسی رب دا شکر ادا کر دیو تے پھر جدوں مال دا نقصان ہو جاوے پھر کی کر دیو, پھر کی کہو گے, انہاں سارے انداز نال تانوں چیک کراں گا. پھر فرمایا وَالثَّمَرَاتِ, پھر تانوں ثمرات یعنی پھل دی وجہ تو آزماواں گا. اس پھل تو مراد مال بھی ہے, اس پھل تو مراد جڑا فروٹ ہوندا اے بھی ہے, اس پھل تو مراد اولاد بھی ہے. جنوں سمجھ آ گیا کہ سبحان اللہ. انہاں ساری آزمائشاں نوں لین واسطے اللہ پاک نے کم کیتا ہے. او کم کی ہے, اس کام دا ذکر اس آیت دے وچ ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ, فرمایا کہ اس دل دے وچ اللہ پاک نے ایک ہرس رکھ چھڈی ہے. کہ رکھی ہے, لیکن اس دل دا جو لفظ ہے اوتے مالک نے انفس یعنی نفس دا ارشاد فرمایا کہ جا نفس ہے نا جی نفس, اس نفس تو مراد کدے جان بھی دا معنی ہوندا ہے, نفس تو مراد کدے دل بھی دا معنی ہوندا ہے, اس نفس تو مراد کدے نفس امارہ بھی ہوندا ہے, اس نفس تو مراد یہ ساری چیزاں بھی ہیں. تو رب ذوالجلال نے شاہ فرمایا کہ اسی دل دے وچ نفس دے وچ اسی ہرس, ہوس, طمع, لالچ رکھ چھڈیا ہے. یعنی کہ بیوی نو طمع ہوندا ہے کہ او لالچ ہوندا ہے کہ خاوند مینوں ساری چیزاں مینوں فراہم کرے, یہ بیوی دے دل چ لالچ ہوندا ہے کہ مینوں ساری شے کسے شے دی کمی نہ ہوے, جڑی شے میں زبان دے وچوں دی کڈاں تے خاوند فوری میری ضرورت پوری کرے, یہ اون دے دل چ لالچ ہوندا ہے. تے خاوند دے دل چ میں لالچ ہوندا ہے کہ میرے کو ہر شے ہر سہولت میرے کو موجود ہونی چاہیے. اللہ پاک نے دل دے وچ ہرس, ہوس, طمع, لالچ رکھ کے سانو اللہ پاک نے آزمائش کیتی ہے. مالک نے اینڈ تے ارشاد فرمایا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا, تواڈے دل دے وچ اگر ہرس بھی ہے, طمع بھی ہے, لالچ, لیکن تساں نیک بن کے رہنا ہے, وَتَتَّقُوا پرہیزگار بن کے رہنا ہے. جو تسی نیکی تے پرہیزگاری والا گھر چ ماحول بنا کے رکھو گے تے اللہ تواڈے سارے کماں تو باخبر ہے. اللہ پاک تانوں بہترین ایدی جزا عطا فرمائے گا. اللہ پاک دی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتاں تے سانوں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اس آیت تو آخری مسئلہ سنیے گا. اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ اسلام صرف سانو عبادات ہی نہیں سکھاندا, اسلام سانو ساڈے گھریلو معاملات بھی سکھا رہا ہے. بیٹھے ہو کہ واگے ہو, تھوڑے جے ٹھنڈے ہو گئے, اور اچھا کہ سبحان اللہ جی. درس قرآن دی مختلف نوعیت ہوندی, کسی درس قرآن دے وچ بڑے ذوق والیاں گلاں ہوندیاں نے, کسی آیت دے وچ کوئی اصلاحی گلاں ہوندیاں نے, کسی آیت دے وچ جس طرح یہ آیت ہے ان وچ معاملات دا ذکر ہے. میں دسنا چاہنا اسلام ایسا دین ہے کہ جڑا عالمگیر دین ہے, یعنی کہ پوری دنیا واسطے دین آیا ہے, نہ کہ صرف مسیتاں واسطے دین نہیں آیا کہ صرف مسجد کے آداب سکھاتا ہے, مسجد میں جو عبادات کرنی وہ عبادات کے آداب سکھاتا ہے. نہیں نہیں, اسلام اتنا ڈاڈا اور اتنا بڑا دین ہے, اتنا بڑا دین ہے کہ زندگی دے سارے معاملات ہمیں اسلام سکھا رہا ہے. تو جب اسلام سارے معاملات سکھا رہا ہے, ہمیں بھی چاہیے کہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو اس کو سلجھانے کے لیے, اس کو حل کرنے کے لیے ہم دین کی طرف آئے, نہ کہ دین کو چھوڑ کر کسی اور طرف جائے. ہمیں بھی چاہیے جو اسلام دے وچ ہر شے موجود ہے. بیٹھے ہو جی, اسلام دے وچ جو ہر شے موجود ہے, ہر مسئلے دا حل موجود ہے, ہر پریشانی دا حل موجود ہے, ہر بالکل مصیبت دا حل موجود ہے.
تے پھر سارے شہمت جدو سانو اسلام دستا پیا ہے سانو چاہیے سی اسلام نو چھڑ کے غیران دے ولے نہ جائیے، غیران دے رسماں غیران دے طریقے نہ اپنائیے. غیران دے طریقے اپناواں گے اسی پریشان ہو جاواں گے، غیران دے طریقے اپناواں گے پھر اسی دنیا میں سارا جینا اوکھا ہو جائے گا، اسی مشکلات وچ پھنس جاواں گے. اسلام سارے واسطے آسانیاں چاہندا ہے. اسلام نے بہترین سارے گھر آبادی کرنے کا بھی طریقہ سمجھا سے ہے. ہوندی نا جی اسی لفظ بولنے شادی کارڈ تو لکھا ہوندا ہے شادی خانہ آبادی. وہ جو گھروں کی آبادی ہے وہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے، وہ جو گھروں کی آبادی ہے وہ ہمیں دین سکھاتا ہے. باقی جائے غیرانہ طریقہ، شیطانی طریقہ، نظام، فیشن، رسم و رواج، فلماں، ڈرامے، ڈانس، بھنگڑا، گھران دے اندر کیبل لگا کے پھر تو فلماں دیکھنیاں میاں بیوی نے اکٹھے بیٹھ کے، وہ تے غلط طریقے سکھا دے رہے. ٹھیک ہے، میاں بیوی نے آپس دے وچ شادیاں کروا کے پھر بیوی دی کسی اور پاسے آ کروا دیتی، خاوند دی کسی اور پاسے آ کروا دیتی. یہ سب کچھ فلماں ویکھن ملدا ہے، ڈرامے چ ویکھن ملدا ہے. پھر بیوی دی او ویکھ ویکھ کے، خاوند ویکھ ویکھ کے پھر ان دا طور طریقہ بدل جاندا ہے. پھر بیوی بھی اونجی کردی جو فلم چ ویکھیا ہے، خاوند بھی اونجی کردا جو ڈرامے چ تکیا ہے. لہذا او والے چیز نو اپنان نال اے گھر برباد ہوندے نے، دین نو اپنان نال گھر آباد ہوندے نے. اولاد نیک ہوندی ہے، گھراں چ برکت ہوندی ہے، گھراں وچ رحمت ہوندی ہے، دین دے نال رحمت آنی ہے. تے پھر تساں اس گل نو سمجھو کہ اگر ایک گھر دے وچ دین آ جاوے تو گھر خوشحال آ جائے گا، خوشحال ہو جائے گا. اگر پوری ریاست دے وچ دین آ جاوے تو پھر پورا ملک بھی خوشحال ہو جائے گا انشاءاللہ. اگر آج ملک دے اندر افراتفری ہے نا جی، اگر ملک دے اندر اگر لڑائی جھگڑے قتل و غارت فساد دنگا اور تنگ دستیاں بے روزگاری اگر ساری شیواں موجود ہیں تو صرف اس وجہ تو موجود ہیں کہ اس ریاست دے اندر بے حیائی تو موجود ہے لیکن دین اسلام نہیں ہے. دین اسلام آ جائے گا تو پوری ریاست اندر انشاءاللہ خوشحالی آئے گی. پھر ایسا کہنے نا جی سانو حکمران جڑے نا جی سیاسی حکمران سانو آ کے ساڑھے پتران دی نوکریاں دا لالچ دے کے تے سانو نال گھیر کے لے جاندے اس مرتبہ تو انج نوکریاں دیواں گا، تو سڑکاں دیواں گا، سولنگ دیواں گا، تو ٹھیک ہے ہر شے انج ہو جائے گی، بجلی دیواں گا، کھمبے لگ جان گے، بجلی دی لائن آ جائے گی. ایک کتنا لالچ ہے گلاں. لیکن اب تساں تے میں کدے غور نہیں کیتا. 70 سال ہو گئے نے انہاں دی بولی اے ہی رہی. آج تو 70 سال بھی پہلے یہ گل آئی، 70 سال گزر گئے اج بھی انہاں دی بولی وہی ہے کہ سولنگ لگ جان گے، پکے نالیاں ہو جان گے، گٹ لگ جان گے، بجلی انج ہو جائے گی، اج بھی وہی بولی ہے. کدے چیک کیتا ہے بھئی 70 سال 50 سال 40 سال پہلے بھی تسی آئی بولی بولی سی، آج بھی تسی اسے گل تے کھڑے ہو. جے 17 سالہ تو بجلی پوری نہیں ہوئی تو ہن تسی کر لو گے؟ 70 سال پہلے تسی کہندے پکے سڑکاں دیں گے ہن کر لو گے؟ جے نہیں کر سکتے نا تو پھر کم از کم تساں تے میں اپنا معیار بدلیے. بھائی ہن بجلی نہیں چاہیے سانو، ہاں جی سانو یہ سولنگ بولنگ نہیں چاہیے. اگر تو سارے بات سے کوشش کر سکنا نا دین اسلام لے کے آؤ، بس اسلامی قانون لے کے آ جاؤ. یہ اسلامی قانون آ گیا نا تو پھر اے سولنگ شولنگ تے شے ہی کوئی نہیں ہے، پھر اے پکیاں نالیاں تے شے ہی کوئی نہیں ہے، اے بجلی شجری تے پھر شے ہی کوئی نہیں ہے. اسلام او کچھ عطا فرماندا ہے جے ساری سوچو وہم و گمان تو ہی بالا تر ہوندا ہے. یا کہ اسی سوچیا بھی نہیں اسلام سانو او عطا فرماندا ہے جنوں سمجھ آ گیا کہ سبحان اللہ. اسلام تے حکمرانوں پکڑ کے لیا کے رعایا دے بوئے تے لے کھڑا کر دیندا. اسلام اتنا ڈاڈا ہے لیکن اسی اسلام پسند نہیں ہاں. اگر اسلام پسند ہوواں گے تو انشاءاللہ ساڈے گھراں دے وچ خوشحالی آ جائے گی، ساڈے گھراں وچ برکت آئے گی. اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے.